کل بہت مقبول عالم دین ہے، اللہ نے ان کو بہت سے ایسے خاصیات دیا ہے جو باقی علماء کرام کے ساتھ شاید کیوں ہو موجود نہ ہو، جیسا مذاق میں لوگوں کو بات سمجھاتی ہے۔ مجھے کہا، اس شخص نے مجھے کہا، قاری صاحب یہ بتا دو، یہ مفتی طارق مسعود صاحب ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مذاق کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ، اور کمائی کرتی ہے۔ میں نے کہا، اور یہ ایک بیان بھی مجھے دکھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ یہ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی پٹھان ہوں، آپ بھی پٹھان ہے، تو آپ نے مولانا بجلی گر کو سنا ہے؟ تو کہا ہاں میں نے مولانا بجلی گر رحمت اللہ علیہ سنا ہے۔ تو مولانا بجلی گر تو پٹھانوں میں اللہ نے ایک مقبول سا ہستی کو پیدا کیا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب بتاؤ مولانا بجلی گر سے رحمہ اللہ مذاق کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مجھے کہا ہاں مولانا بجلی گر رحمہ اللہ مذاق کرتے تھے، لیکن ان کا مذاق یہ تھا کہ لوگوں کو مذاق میں بات سمجھاتے تھے، حق بات کرتے تھے۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو مذاق میں بات سمجھاتی ہے، موضوع ہوتا ہے، موضوع کے ساتھ ساتھ مذاق میں بات سمجھاتی ہے، اور یہ کبھی کبھی ہمیشہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ میں لطیفہ کرتے ہیں اور 60 منٹ کے اندر 10 لطیفے کرتی ہے، بات ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا تم نے سارا بیان مفتی صاحب کا کبھی سنا ہے؟ مجھے کہا کہ نہیں میں نے سارا بیان نہیں سنا، لیکن کچھ تو سنا ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ جب دکھایا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے شادی کے بارے میں ایک لطیفہ کیا تھا، تو مجھے کہا کہ دیکھو ممبر پر بیٹھ کر ممبر رسول پر اور یہ لطیفے کرتے ہیں۔ میں نے وہ بیان سارا سنا تھا۔ میں نے کہا یہاں پر سرچ کرو مفتی طارق مسعود سپیچز۔ جب سرچ کیا تو وہاں پر مفتی صاحب کا چینل جب آیا تو میں نے دکھایا وہ سارا بیان کہ مفتی صاحب نے کس مطلب سے وہ بات کی تھی، وہ لطیفہ سارے بیان میں ایک لطیفہ آیا۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی بتاؤ ایک لطیفہ کیا ہے، اور بھی لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ تم اس پر اعتراض کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اس مولانا کا ایک بیان یہ بھی موجود ہے کہ یوٹیوب سے کمائی حلال ہے۔ میں نے کہا کیوں حرام ہے؟ کہا ہاں حرام ہے۔ میں نے کہا تم کے لیے اور میرے لیے، مفتی صاحب کے لیے؟ تو کہا ہاں سب کے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا آپ کا تو چینل ہے، مجھے تو معلوم تھا۔ تو کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا تم دکھاؤ۔ جب دکھایا کبھی کسی کے پیچھے مذاق کیا تھا، بات کیے تھے، کبھی کسی 2 مولیوں کے کلپ کو ایک ساتھ جمع کر کے تعارض پیدا کیا تھا، کبھی گانا شیئر تھا، کبھی کوئی تھا، کبھی مذاق تھا، کبھی لطیفہ تھا۔ میں نے کہا تم جو لطیفے شیئر کرتے ہو، تم جو گانے بجانے شیئر کرتے ہو، تم جو مذاق کرتے ہو، تمہارے لیے حلال، فلم شیئر کرتے ہو تمہارے لیے حلال کمائی، لیکن اگر مفتی بات کرتی ہے 60 منٹ کے اندر صرف ایک لطیفہ کرتی ہے تو مفتی صاحب کے لیے حرام، میرے لیے حرام، لیکن آپ کے لیے حلال۔ میں نے کہا بجلی گر تو سنا ہے؟ تو کہا ہاں بجلی گر مولانا تو سنا ہے۔ میں نے کہا مولانا بجلی گر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے تمہارا عورت گدی کا، میرا عورت بکی کا۔ میرا عورت ہر وقت سرگن ہوتا ہے، جو بات کرتا ہو ظاہر ہوتی ہے، آپ جو کرنا ہے کرو، تمہارے لیے سب کچھ حلال۔ بات یہ کیا ہے بھائی؟ مفتی کے لیے حرام، ان کے پیچھے ویڈیو بناؤ، ویوز حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب کے پیچھے ویڈیو بناؤ، یہ مذاق کرتا ہے۔ کبھی ان کے بیان سے چھوٹا سا کلپ نکال کر لوگوں کو دل کو اس سے بدزن کرنا، یہ تمہارا اصلیت ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی ان کے پیچھے باتیں بتانے میں؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہم نے بہت سی نصیحتیں کی، لیکن ان کے اوپر نصیحت عمل نہیں، نصیحت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن جب مفتی صاحب کی چھوٹا سا کلپ سنا ہے، اللہ نے ان کو اتنا جو عزت دیا ہے، ان کے باتوں میں اخلاص و تقوی بھی ہے۔ دیکھو میں ایک شخص کی بات کرتا ہوں، وہ بہت زیادہ گانے سنتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملا
تو مفتی طارق مسعود صاحب کی بیان سامنے آیا تو مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی. مجھے کہا اس میں تو گانا لپس تھا، اس کو پشتو نہیں آتا. تو مجھے کہا کہ یہ مولانا کیا کہتی ہے. میں نے کہا پشتو میں ان کی بات سمجھایا کہ مولانا صاحب مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کہتی ہے کہ جو سکون آپ کو گانے بجانے سننے میں ملتی ہے، اگر آپ گانے بجانے سننا چھوڑ دے تو یہ سکون آپ کو حاصل ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ کیا کریں گے؟ تو 10-12 دن بعد مجھ سے جب ملا تو کہا مجھے کہ مفتی صاحب کی بات تو 100% ٹھیک. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں گانے سننا نہیں چھوڑتی، کبھی نہیں. اذان ہوتی مسجد میں اور میرے کان میں ہینڈز فری ہوتی، میں گانے سنتی. لیکن جب آپ نے یہ مولوی کی بات کا ترجمہ مجھے کیا اور بتایا تو میں نے کہا آج اس پر تجربہ کرتی ہے. جب میں نے گانے بجانے سننا چھوڑ دی تو میرا دل بھی پہلے مجھے یہ محسوس ہوا کہ پہلا میرا دل مر گیا تھا، اب اللہ نے میرا دل کو زندہ کر دیا. ایسا سکون اللہ نے حاصل کیا مجھے. ابھی تلاوت سنتا ہوں اور مولوی صاحب اردو میں بیان کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شاید کہ میری اوپر ان کا اردو بھی اثر کرتی. میں ان کا بیان ایسے سنتا ہوں. بھائی صاحب ہم کہتے ہیں پشتو میں بیان کرتے ہیں، لوگ نہیں سنتے، اسکپ کرتے ہیں. مفتی صاحب اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ لوگ اردو نہیں جانتی پھر بھی سنتی ہے. تو بھائی کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ، کسی کے پیچھے باتیں نہ کرنا. میرے بات کا مقصد یہ تھا، موضوع یہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کر ان کے ساتھ نیکی کر، جو آپ کے ساتھ برائی کر ان کو اللہ پہ چھوڑ دو، ان کو اللہ پہ چھوڑ دو. یہ بات اپنی زندگی میں لے کر آؤ، اس معاشرے میں اچھا سا میسج دو. مولوی صاحب کے پیچھے باتیں بتانا چھوڑ دو، ورنہ اگر آپ آج مفتی صاحب کی کلپ کو کٹ کر کے ان کے پیچھے بات کریں گے، لوگ ان سے بدظن کریں گے. اگر قیامت کی دن اللہ نے تم سے پوچھا کہ کیوں اس مولوی کو معاشرے میں بدنام کرتی، تو آپ اللہ کو کیا جواب دے گی؟ آپ کے پاس جواب نہ ہو. اللہ نے مقبولیت دی ہے. ہمارے استاذوں کے استاذ ہوتے، لیکن آپ جب دیکھو، مجھے ایک مولوی نے کہا کہ میں ان کے پیچھے ویڈیو بناؤں گا. میں نے کہا دیکھو بھائی صاحب آپ ویڈیو بنائیں گے تمہارا مقصد کیا ہوگا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کی بات میں کرتا ہوں کہ اگر مذاق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس علم نہیں ہے. اتنا علم ہے. آپ ان کے عربی گرامر سنو، میں نے خود سنا ہے، سارا لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، میں نے لکھ دیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، ان سے میں نے استفادہ کیا ہے، میں استاد سمجھتا ہوں. لیکن آپ ان کے پیچھے اگر میں نے کہا کلپ دے تو میں تمہارے پیچھے کلپ دیں گے، تو مجھے کہا تمہارے کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا استاد بنتا. ہمارے اکابر تو یہ سبق ہمیں دیتے کہ جو لوگ جس سے آپ ایک لفظ سنو تو آپ کا استاد. ہماری امام اعظم ابو حنیفہ تو ہمیں یہ درس دیتے کہ کتے کی بلاغت کا مسئلہ جس نے بتایا یہ کیسا مسئلہ ہے بھائی، لیکن ان کے لیے اٹھتا. جب وہ آیا اٹھا، لوگوں نے پوچھا آپ اتنا بڑا ہے، یہ تو بدعمل انسان ہے، ان کے لیے کیوں اٹھی؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، اس نے یہ مسئلہ مجھے بتایا. تو ہمارے امام کا میں نے کہا یہ درس تو نہیں تھا کہ ہم اپنے اکابرین کے پیچھے بولیں گے. قیامت کا دن آنا ہے، وقت میں اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ نے مقبولیت دیا. اگر ان کا بات اچھا ہے تو ایکسپٹ، اگر نہیں تو چھوڑ لو نا. میں نے تو ابھی تک جب مفتی صاحب کو سنا ہے تو اللہ کی قسم سنتا بھی ہوں، بہت سکون کی بات کرتی ہے معاشرے کے بارے میں، اور اللہ نے ان کی یہ ملکہ دیا ہے وہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بہت سے جوان ان کی بات سنتے ہیں. ہماری اس پہاڑوں میں، جب میں یہ پہاڑ آپ کو دکھاؤں گا تو تم دیکھیں گے کہ ایسے پہاڑوں میں مفتی صاحب ہے اور ہم شہر میں رہتے ہوئے ان کے پیچھے باتیں کریں گے، ان کی تصویر لگا کر کمائی حاصل کریں گے.
ایسا مت کر مې به مونږ ته ستا په دغه بیا وایو نو بیا تاسو خفه کېږئ که نه. د دې وجې نه خبرې مفتي صاحب او علماء کرام د دې پیچې وروسته خبرې مه کوئ. بس علما به یو بل له جواب ورکوي. علماء اختلاف د علماء سے مزہ کر علماء کا اختلاف علماء سے اچھا لگتا ہے تمہاری نہیں. تم ایک عام سا آدمی ہو اور آ کر مولوی کے پیچھے ویڈیو بناؤ. تم ہو کون؟ تمہاری عزت کیا ہے؟ اگر آپ پٹھانوں میں ہوتے تو تمہیں مفتی صاحب کے پیچھے جب عورت نے بیان دیا تو ایک میں نے سنتا وہ وقت تو مجھے ایک بوڑھی نے کہا ہمارے پٹھان میں کہ کیا سنتے ہو؟ میں نے کہا یہ ایک عورت ہے مفتی صاحب کے پیچھے بیان دیا. کہا کہ کیوں سے بغیرت کا بیٹی ہے آ کر کیمرہ لگا کر علماء کے پیچھے بیان دیتی ہے اور نوجوانوں کے پیچھے یعنی لڑکوں کے پیچھے بیان دیتی ہے, نارینہ کے پیچھے بیان دیتی ہے. یہ تو عورت ہے, گھر میں مزہ کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھی ساڑی 50 پشت ساڑی 50 اردو تو بات بنتا ہے, ورنہ ہم ہی اردو ہم کہا زبان آتی ہے. لہٰذا ہماری باتوں کا مقصد یہ بنیں گے کہ ہم اپنے علماء کرام کی قدر کریں